نفل اعتکاف کے ذریعے ہم ایسا گزار لیں کہ ہم اہل مسجد بن جائیں، ہم مسجد والے بن جائیں، ہمارا دل مساجد میں لگنے والا ہو جائے۔ یہ دوسرا عنوان ہے آج کا ہمارا۔ حضرت مسلمانوں کی سب سے بڑی کوتاہی آج کے زمانے میں یہ ہے کہ مسلمان کا تعلق مسجد سے اور اللہ کے دین کی مجالس سے ختم ہو چکا ہے۔ آپ دیکھ لیجئے یہاں پہ تعلق ہی نہیں۔ مسجدوں میں چلے جائیے، یہ تو رمضان ہے، رمضان آج کل تراویحوں میں بھی جا کے دیکھ لیں آپ۔ میں 2-4 دن پہلے سفر میں تھا، تو سفر میں میرا ترتیب یہ ہے کہ چونکہ میں تو بہت زیادہ سفر کرتا رہتا ہوں، تو میرے اندازے کے مطابق میں وقت کا اندازہ لگاتا ہوں۔ مجھے پتہ ہوتا ہے کہ یہ آپ کی M5 پہ یا M3 پہ کس قیام تام پہ نماز کا وقت کون سا ہے، تو میں اسی حساب سے قیام تام پہ بریکیں کرتا ہوں اور مجھے جماعت مل جاتی ہے۔ آپ یقین کیجئے، حالانکہ اس قیام تام پہ میں یہ آپ کے راستوں کی بات کر رہا ہوں، کئی لوگ ہوتے ہیں، لیکن اکثر یوں ہوتا ہے کہ ہم مسجد میں جاتے ہیں تو امام صاحب بیچارہ بیٹھا ہوتا ہے کہ کوئی آئے تو میں جماعت کرواؤں۔ اتنی بڑی بڑی مساجد بنی ہوئی ہیں اور وہاں پہ لوگ بھی ہیں، آپ ویسے جائیں کھانے پینے کی جگہوں پہ رش ہے لوگوں کا، لیکن مسجد میں نماز پہ آنے کا وقت نہیں ہے۔ مساجد ویران ہے، دینی مجالس ویران ہے آپ، جبکہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے جو زیادہ حضرات صحابہ کی تربیت فرمائی ہے، کرسی پہ آ جائیں، یہ کرسی پہ آ جائیں، سب سے زیادہ حضور نے جو تربیت فرمائی ہے وہ مسجد کے ساتھ دل لگانے پہ فرمائی ہے۔ یہ مسجد کے ساتھ دل لگی تو ہے، میں نے آپ کو شروع میں بتایا حضور کتنے مصروف ہیں، لیکن اندازہ لگائیے فجر کی نماز سے لے کر اشراق تک آقا مسجد میں تشریف فرما ہو جاتے تھے۔ صحابہ حضور کو خواب سناتے، حضور صحابہ کے خواب سنتے، تعبیر دیتے، کوئی گپ شپ ہوتی وہ لگا لیتے۔ مقصد کیا تھا کہ میرے صحابہ کا دل مسجد کے ساتھ کیا ہو جائے جی، جڑ جائے۔ آج مساجد صرف فرض نمازیں پڑھنے جتنی رہ گئی ہیں، مساجد کے ساتھ دل جڑے ہوئے نہیں ہیں۔ چند ایک بزرگ ہوتے ہیں جو مسجد میں وقت پہ جاتے ہیں، نوجوان تو خال خال آ بھی جائیں تو ان کا دل مساجد میں لگتا نہیں۔ 5 نمازوں میں سے 2 میں آئیں گے، 3 میں نہیں آئیں گے، 3 میں آئیں گے، 2 میں نہیں آئیں گے، فجر اور عشاء میں تو ویسے ہی نہیں آئیں گے۔ ایک حدیث آپ کو سناتا ہوں، حضور نے فرمایا کہ منافق پر 2 نمازیں بھاری ہیں، منافق پر 2 نمازیں بھاری ہیں۔ منافق آدمی فجر بھی نہیں پڑھے گا، عشاء بھی نہیں پڑھے گا۔ تو اندازہ لگا لیجئے کہ ہم کس درجے کے اندر ہم فال کر رہے ہیں، کہ ہم منافق کی نشانیوں میں تو نہیں۔ تو دوسرا آج کا ہمارا عنوان ہے مساجد کے ساتھ تعلق۔ اس رمضان میں نفل اعتکاف فرمائیے، مساجد کے ساتھ تعلق جوڑیے، تھوڑی دیر کے لیے بغیر نماز کے بھی مسجد میں چلے جایا کریں، یا نماز ہو جائے تو مسجد میں ویسے ہی اذکار کے لیے تھوڑی دیر کے لیے آپ تجربہ کیجئے اس بات کا۔ آپ فرض نماز کے بعد اسی جگہ پہ تشریف فرما ہو جائیں، مسجد میں اذکار کریں، درود پڑھیں، ذکر کریں، آپ کے دل میں اللہ وہ سکون عطا فرمائے گا جو سکون دنیا کی کسی دولت میں نہیں ہے۔ آپ اس کا مشاہدہ کیجئے، چونکہ کرتے نہیں، یہ مزہ چکھا ہی نہیں۔ ایسے کسی کو بتاتے رہیں کہ گلاب جامن اتنا اچھا ہوتا ہے، ایسا ہوتا ہے، ویسا ہوتا ہے، کوئی سمجھ نہیں آئے گا۔ اصل طریقہ یہ ہے کہ گلاب جامن لو اور منہ میں رکھ لو، پتہ لگ جائے گا کیسا ہوتا ہے۔ تو بھائی میں جتنا بتاتا رہوں آپ کو کوئی سمجھ نہیں آئے گی بات، 1-2 بار میری اس بات پہ عمل کیجئے گا اس رمضان میں کہ مساجد میں تھوڑا وقت لگائیں، اپنا دل لگائیں مساجد سے۔ اور یہ مسجد سے دل لگانا، میں کون سی حدیث آپ کو سناؤں، بہت حدیثیں ہیں، میں ایک حدیث آپ کو سناتا ہوں، بہترین شاندار حدیث ہے، بخاری مسلم دونوں میں آئی ہے، توجہ اور دل سے ذرا سنیے گا حدیث مبارکہ کو۔ حضور فرماتے ہیں سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 7 بندے ایسے ہیں جن کو اللہ محشر کے اس دن
جس دن کسی کا کوئی سایہ نہیں ہوگا، نہ کوئی درخت ہوگا، نہ کوئی چھت ہوگی، نہ کوئی چھتری ہوگی، نہ ہی کوئی سائبان ہوگا، کسی کا کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ محشر کے اس دن اللہ 7 بندوں کو پوری انسانیت میں سے چنے گا اور اپنے سائے میں جگہ عطا فرما دے گا، اپنے سائے میں۔ وہ 7 بندے کون سے ہیں؟ حضور نے فرمایا الامام العادل، پہلا بندہ ہے ایسا حکمران جس کو اللہ نے حکومت دی تھی اور وہ اپنی رعایا کے لیے عدل کرتا تھا، اللہ اسے اپنے عرش بھی لفظ نہیں ہے، اپنے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا۔ دوسرا بندہ شاب نشأ فی عبادت اللہ، حضور نے فرمایا دوسرا بندہ وہ ہے جو جوانی میں اللہ کا عبادت گزار ہو، جوانی میں۔ بڑھاپے میں جب کچھ کرنے جوگے نہیں رہتے پھر تو عبادت کرنی ہے، اور کیا کریں گے۔ جوانی میں جس کو نشہ لگ گیا اللہ کی عبادت کا، جو جوانی میں تہجد کے مصلوں کو آباد کرنے والا ہے، جو جوانی میں 5 وقتی نماز کو ادا کرنے والا ہے، اللہ رب العزت معاشر کے دن اسے چنیں گے، پوری خلقت میں سے چنیں گے، اپنے سائے کے نیچے جگہ عطا فرما دیں گے۔ 2 بندے ہو گئے، تیسرا بندہ سنیے جو جس کے لیے حدیث سنائی ہے۔ تیسرا بندہ حضور نے فرمایا رجل قلبہ معلق بالمساجد، ایسا بندہ جس کا دل ہر وقت مسجد کے ساتھ جڑا ہوا ہے، ہر وقت جس کا دل مسجد کے ساتھ جڑا ہوا ہے، فجر پڑھ کے آتا ہے، کام کاج میں رہتے ہوئے اس کے ذہن میں رہتا ہے کہ کب اذان ظہر ہوگی اور میں نماز ظہر کے لیے جاؤں گا، نماز پڑھ کے آتا ہے پھر اس کے ذہن میں رہتا ہے کہ کب عصر کی اذان ہوگی، نماز عصر کے لیے جاؤں گا، اپنے معاملات کو اسی حساب سے ترتیب دیتا ہے، دفتر سے نکلنا ہے تو اس وقت نکلے گا کہ میری جماعت فوت نہ ہو، عصر پڑھ کے آئے گا تو ترتیب میں رہے گا کہ مغرب پڑھنی ہے، مہمان اسی حساب سے مینیج کرے گا، اپنے معاملات اسی حساب سے کرے گا کہ مغرب پڑھنی ہے، دل مسجد میں اڑا ہوا ہے، مغرب پڑھ کے آئے گا، عشاء کی طرف ذہن لگا ہوا ہے، ہر وقت جس کا دل مسجد میں جڑا ہوا ہے، حضور نے فرمایا اس بندے کو اللہ معاشر کے دن بلائے گا، اپنے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا۔ 3 بندے ہو گئے، بندے کتنے تھے کل؟ باقی 4 بندے بتاؤں جی؟ بتا دوں یا نہ بتاؤں؟ بتا دو، پوری حدیث سنیے۔ چوتھا بندہ سنیے، حضور نے فرمایا چوتھا بندہ جسے اللہ چنے گا اپنے سائے میں جگہ دے دے گا، وہ ہے رجلان تحابا فی اللہ اجتمعا علیہ وتفرقا علیہ، ایسے 2 لوگ جن میں نہ کوئی برادری ہے، نہ کوئی رشتہ داری ہے، نہ کوئی خونی رشتہ ہے، نہ کوئی قبیلہ ہے، نہ کوئی ذاتی مفاد ہے، نہ کوئی دنیاوی غرض ہے، لیکن وہ آپس میں محبت کرتے ہیں تو اللہ کے لیے کرتے ہیں، نفرت کرتے ہیں تو اللہ کے لیے کرتے ہیں۔ تو جو محبت بھی صرف اللہ کے لیے کرے، نفرت بھی صرف اللہ کے لیے کرے، اس کی نفرت اور محبت کا معیار اللہ کی ذات ہو، اللہ ایسے بندے کو چن کر اپنے سائے میں جگہ عطا فرما دے گا۔ آج ہماری محبتوں کا معیار مفادات ہیں، دنیاوی اغراض ہیں، اللہ اور اللہ کا رسول تو ہے ہی نہیں۔ نفرت کا معیار بھی اللہ ہو، محبت کا معیار بھی اللہ ہو۔ میں بیچ میں ایک جملہ سنا دیتا ہوں، ہمارے عزیز موجود ہیں، یہ جانتے ہیں، ہمارے ایک رشتہ دار ہیں، میرے دادا جان مولانا قائم الدین عباسی نور اللہ مرقدہ، ان کے قریبی عزیز تھے، قریبی عزیز، دادا جان کے گھر میں رہتے تھے، تو وہ خود اب زندہ ہیں، جب یہ واقعہ سناتے ہیں رو جاتے ہیں، کہتے ہیں میں پولیس میں کام کرتا تھا تو میں ایک مرتبہ آیا رات کو دیر سے، لیکن اتنی دیر سے نہیں آیا، بہرحال دیر سے آیا تو میں یونیفارم اتار کے پولیس کی وردی میں نے اپنی کھڑی کر دی، مولانا صاحب میرے دادا کا فرماتے ہیں، کہتے ہیں مولانا صاحب مجھ سے بھی دیر سے آئے، میں جتنی دیر سے آیا مولوی صاحب مجھ سے بھی دیر سے آئے، ہمارے دادا کے بارے میں کہتے ہیں وہ آئے، انہوں نے دیکھا میری وردی لگی ہوئی ہے تو وہ سو گئے، لیکن فجر کی نماز انہوں نے جماعت سے پڑھی، ہمارے دادا جان نے، کہتے ہیں جماعت کے بعد وہ گھر والوں سے پوچھنے لگے کہ وہ آیا ہوا ہے، نام لیا ان کا، نے کہا ہاں آیا ہوا ہے، کہتے ہیں نماز پہ تو نہیں تھا، آیا ہوا ہے نماز پہ تو نہیں تھا، تو کہتے ہیں جب میں جاگ کے آیا تو مجھے کہتے ہیں ہاں جی نماز پہ نہیں تھے صبح، تو کہتے ہیں میں نے کہا ابا حضرت جی آنکھ نہیں کھلی، تو کہتے ہیں مولانا صاحب نے مجھے کہا کہ دیکھو تم میرے رشتہ دار ہو، یہ بات مجھے اللہ نے بتائی ہے، تم میرے رشتہ دار ہو،
میرے گھر میں رہتے ہو اور میں نے تمہارا اکرام کرنا ہے. یہ درس مجھے اللہ نے دیا ہے. جس اللہ نے مجھے تمہاری عزت کرنے کا درس دیا ہے، اگر تم اس کے نہیں بن سکتے تو میرے کیسے بنو گے؟ آئندہ نماز پڑھنی ہو تو میرے گھر میں آنا، نماز نہ پڑھنی ہو تو میرے گھر میں رہنے کی اجازت نہیں ہے. یہ ہے رجلان تحابا فی اللہ اجتمع علیہ وتفرقا علیہ. ایسا بندہ جو محبت بھی کرے تو اللہ کے لیے کرے، نفرت بھی کرے تو اللہ کے لیے کرے، اللہ اس کو معاشر کے دن بلا کے اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرما دے گا. یہ اللہ کے لیے محبت ہے، یہ اللہ کے لیے نفرت ہے. اب ہم اپنی محبتوں کے معیار دیکھیں اور اپنی نفرتوں کے معیار دیکھیں. حضور نے یہ تربیت فرمائی ہے. کتنے بندے ہو گئے؟ 4. 5واں بندہ بتانا ہے. میں بھول نہ جاؤں کوئی بندہ، بتا دیتا ہوں 5واں. رجل اذا تصدق ما تعلم شمالہ ما تنفق یمینہ. حضور نے فرمایا 5واں بندہ وہ ہے کہ جو صدقہ دیتا ہے تو اس حال میں دیتا ہے کہ اس کے بائیں ہاتھ کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ دائیں ہاتھ نے دیا کیا ہے. ایسے بندے کو بھی اللہ اپنے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا. 6 نمبر پہ حضور نے فرمایا ایسا آدمی رجل اذا دعت امرأۃ ذات منصب و جمال فقال انی اخاف اللہ. ایسا بندہ جس کو کوئی خوبصورت عورت اپنی طرف بلا کے دعوت گناہ دے اور وہ اللہ کو حاضر ناظر کر کے کہے نہیں بھئی مجھے تو اللہ کا خوف آتا ہے. گناہ کا موقع ہونے کے باوجود جو گناہ کو چھوڑ دیتا ہے، اللہ رب العزت ایسے شخص کو بھی معاشر کے دن چن کے اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا. اور 7ویں نمبر پر اللہ اکبر، یہ 7واں بندہ بڑا زبردست ہے. اللہ ہم سب کو 7واں بندہ بنا دے. اور کبھی کوشش کیجئے 7ویں بندے میں فال کرنے کی. 7ویں بندے کے بارے میں حضور نے فرمایا رجل اذا ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ. 7واں بندہ وہ ہے کہ جب دروازہ بند ہو جائے، بتی بجھ جائے، اندھیرا ہو جائے، کوئی دیکھنے والا نہ ہو، یہ تنے تنہا ہو، اکیلا ہو، بالکل تنہائی میں ہو، اس تنہائی میں اللہ اس کو اتنا یاد آئے کہ اس کی آنکھوں میں اللہ کی محبت کا آنسو نکل آئے، وہ اللہ کی محبت میں رو پڑے. ایسے بندے کو اللہ محشر کے دن چن کے اپنے سائے میں جگہ عطا فرما دے گا. تو بھائی یہ 7 بندے ہیں، ان 7 میں سے کوئی ایک تو بن جائے، کوئی ایک تو بن جائے. تیسرا بندہ جو میں بات بتا رہا تھا، ایسا شخص جس کا دل مسجد کے ساتھ کیا ہو جی؟ جڑا ہوا ہو. جس کا دل مسجد کے ساتھ اللہ کو بڑا پسند ہے. تو اس رمضان میں یہ نیت فرمائیے، یہ ارادہ کیجئے کہ انشاءاللہ العزیز انشاءاللہ مساجد کو آباد کریں گے، مساجد کے ساتھ دل کو جوڑیں گے. دل مسجد سے جڑا ہو. نماز مسجد میں، نماز سنتیں گھر میں پڑھیں، نوافل گھر میں پڑھیں اور مسجد میں اہتمام سے جائیں.